آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی بہترین اور ٹھنڈا ٹھنڈا سا اور بہت ہی لذیذ ایسا فروٹ کسٹرڈ جو کہ گرمیوں میں تو بہت ہی شاندار بن کر تیار ہوتا ہے، اتنا مزیدار ہوتا ہے کہ کھانے والا دیکھ کر ہی آپ کی تعریف کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب؟ میں ہوں فضا، ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجواب پکوان میں۔ تو جی لاجواب پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار، بہت ہی شاندار فروٹ کسٹرڈ۔ تو چلیے بنا ٹائم کو ویسٹ کیے اپنی مزیدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے لیتی ہوں کڑاہی، جس میں میں ایڈ کرتی ہوں تقریباً 2 کلو فریش دودھ، آپ ڈبے والا بھی یوز کر سکتے ہیں، اور تقریباً 1 کپ جو ہے میں نے سائڈ پر رکھ دیا ہے، ٹھنڈا دودھ ہم نے سائڈ پر رکھ دیا ہے، اور جو دودھ ہم نے کڑاہی میں رکھا ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں بوائل۔ فلیم کو کر لیتے ہیں آن اور اس کو کور کر دیتے ہیں۔ چلیں جی، جب تک دودھ میں بوائل آ جاتا ہے تب تک ہم اپنا باقی کا پروسیجر کر لیتے ہیں۔ جو دودھ میں بچا کے رکھا تھا اس کو میں نے ایک باؤل میں ایڈ کر دیا ہے، اور اس میں ایڈ کروں گی تقریباً 4 ٹیبل سپون بھر کے کسٹرڈ پاؤڈر کے۔ کسی بھی فلیور کا آپ لے سکتے ہیں، میں نے یہاں پر پنک اسٹرابری فلیور لیا ہے، اگر آپ ونیلا یا پھر مینگو پسند کرتے ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ یاد رکھیے گا کہ ہم نے اس کو ٹھنڈے دودھ میں ہی مکس کرنا ہے تاکہ اس کے لمس نہ بنے۔ دودھ میں ہمارے بوائل آ گیا ہے، اس کو اٹھائیں گے اور ہم نے فلیم کو جو ہے وہ میڈیم کر لینا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے ہلائیں گے تاکہ اس کے اوپر جو بلائی ہے وہ ایکول ہو جائے۔ بہت ہی مزیدار یہ بن کر ریڈی ہوتا ہے، آپ ایک دفعہ بنائیں گے بچوں کو تو بہت پسند آئے گا۔ اب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے چینی، تقریباً 10 ٹیبل سپون میں نے اس میں چینی کے ایڈ کیا، ساتھ ہی میں نے اس کے ایڈ کیا ہے ثابت الائچی۔ اگر آپ کے پاس الائچی پاؤڈر ہو تو آپ الائچی پاؤڈر یوز کر سکتے ہیں۔ اس کو مکس کر لیتے ہیں، جب تک چینی میلٹ نہیں ہوتی تب تک ہم نے اس میں کسٹرڈ کا جو مکسچر ہے وہ نہیں ایڈ کرنا۔ دوبارہ سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ جو پاؤڈر نیچے بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر لمپس نہ بنے ہوں۔ اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہی ہم ایڈ کریں گے۔ فلیم کو ہم میڈیم کر لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم چمچ کو ہلاتے جائیں گے، اور دوسری طرف ہم مکسچر کو ایڈ کرتے جائیں گے تاکہ اس میں لمپس نہ بنے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے۔ فلیم کو ہم نے میڈیم رکھنا ہے۔ بہت ہی مزیدار اور یمی سا آپ کا جو کسٹرڈ ہے وہ بن کر تیار ہوتا ہے۔ اب ہم نے اس کو تقریباً 10 سے 12 منٹ تک پکانا ہے، جب تک اچھے سے یہ پک نہیں جاتا اور کچا پن جو ہے کسٹرڈ کا ہے وہ دور نہیں ہو جاتا، اور جو اس کے کنسسٹنسی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ میڈیم فلیم پر بنائیں گے اور مسلسل آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ مزیدار سا آپ کا جو کسٹرڈ ہے کریمی سا بن کر تیار ہو۔ گرمیوں کے لیے تو بہت ہی بہترین ڈیزرٹ ہے۔ مہمان جب آپ کے گھر میں آئے ہوں اور آپ کو جلدی جلدی میں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ ایسا کیا مزیدار سا ڈیزرٹ بنایا جائے، تو پھر کسٹرڈ اور دودھ تو سبھی کے گھر میں موجود ہوتا ہے۔ بہت زیادہ اس میں چیزیں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے گھر میں پڑی ہوئی چیزوں سے آپ اتنا مزیدار میٹھا ڈیزرٹ تیار کر سکتے ہیں، اور کھانے میں اتنا لذیذ ہے کہ مہمان جب ایک دفعہ کھائیں گے یقین کریں آپ کی تعریف کیے بغیر وہ رہ نہیں پائیں گے۔ اتنا بنانا ایزی ہے اور آپ کو گرمی میں گھنٹوں کچن میں کھڑا ہونے نہیں پڑے گا۔ اس کو ٹھنڈا کر لیں گے۔ اب ہم اس میں ایڈ کرتی ہوں فروٹس۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق جو فروٹس آپ کو پسند ہو وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پر بنانا، ایپلز اور گریپس لیے تھے، اس کی کوانٹٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر کتنی لی ہے۔ اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے، اور کبھی بھی آپ نے فروٹس کو گرم گرم کسٹرڈ میں ایڈ نہیں کرنا۔ اس کی فلیم آف کرنے کے بعد، ٹھنڈا کرنے کے بعد پھر ہی ہم نے اس میں فروٹس کو ایڈ کرنا ہے۔ اب ہم اس کو سرونگ باؤل میں ایڈ کر لیتے ہیں جس میں آپ نے اپنی ریسپی کو سرو کرنا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے بہترین اس کی کنسسٹنسی بالکل تیار ہو چکی ہے۔ اس کے اوپر میں جیلیز لگا رہی ہوں، گرین اور ریڈ کلر کی جیلیز میرے پاس پڑی ہوئی تھی، میں نے وہ بنا کر ایڈ کر لی ہے۔ اگر آپ کے پاس جیلیز نہ اویلیبل ہو تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر بھی آپ کا کسٹرڈ بہت ہی بہترین، بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوگا۔ اور آپ نے اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ بہترین سے تیار کرنی ہے تاکہ مہمان کھائیں آپ کی ریسپی کو، بعد میں پہلے وہ آپ کی تعریف کریں کہ آپ نے اتنا مزیدار، اتنی پیاری ڈیکوریشن کیسے کی ہے۔ لاسٹ پر میں اس کے اوپر لگا دیتی ہوں کٹی ہوئی بادام، باریک باریک لمبائی میں نے اس کو کٹ کر لیا تھا، اور اگر آپ کے پاس کاجو یا پھر پستے اویلیبل ہوں تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ بہترین سا ڈیزرٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ اس کو ہم فریج میں رکھیں گے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے لیے تاکہ اچھے سے یہ ڈیزرٹ تیار ہو۔ تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہمارا ڈیزرٹ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ریسپی پسند آئی لاجواب پکوان کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔